یہ ہم نے پیغام سنا، ہم نے اہل بیت کے حق میں نعرے لگائے، جب ان کی فضیلتیں بیان کی گئیں تو ہم نے واہ واہ کیا، سبحان اللہ کہا، داد دی۔ جب ان کے مسائل بیان کیے گئے ہم نے گریہ کیا، ہمیں تکلیف ہوئی۔ لیکن جو آل محمد کہیں، حسین کہے، حسین کا نانا کہے، ان کو عظمتیں عطا کرنے والا اللہ کہے کہ ایک دوسرے کی صلح کریا کرو، تو ہم کہیں نہیں حسین، نہیں حسین کے پروردگار، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کیا رونے کا، فضائل کا تقاضا یہی بنتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ان دو چیزوں کو چھوڑا ایک چیز سمجھانے کے لیے، وہ چیز اسلام تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھی لے لیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو بھی لے لیا، ہم اپنے تئیں دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ دونوں ایک رستے کی طرف لاتے ہیں اور اس رستے کو اسلام کہتے ہیں۔ اس اسلام میں ہے انما المومنون اخوہ۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، وقت گزر جائے گا، کتنے آئے کتنے چلے گئے، ہم سب نے بھی چلے جانا ہے۔ آج میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جس میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دن ہے اس دن کے مطابق ممکن ہے ہماری 2 سیکنڈ بھی زندگی نہ بنتی، اور جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ آیت اللہ مصباح یزدی ہم قوم میں موجود تھے اور وہ خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ 7 سمندروں کے مقابلے میں جو ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے وہ بھی دنیا کی زندگی کی نہیں بنتی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اسی دنیا کے متعلق فرمایا تھا کہ علی کے نزدیک یہ دنیا بکری کے ناک سے گرنے والے پانی سے بھی حقیر، کم تر اور پست۔ لہذا اس دنیا کی بناوٹ ان رسولوں کو اگر خدا پہ ایمان ہے، آئیں غور کریں کہ آج ہی ہم نے کرنا ہے کام، کل کبھی بھی نہیں گیا، کل جب بھی آتا ہے وہ آج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی دعوت ایک انسان دے سکتا ہے۔ اور ظاہر خدا نے بھی اپنے رسول کو کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرا حبیب تیرا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ گزارش ہے آپ دوستوں سے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، فرقوں میں پھٹے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے غزہ کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اس کے جرم میں ہم کس طرح شریک ہیں؟ وہ اس طرح شریک ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم تقسیم ہو گئے، ہماری طاقت ختم ہو گئی، کمزور ہو گئے، پھر ہم ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ لیکن جہاں پر بھی مسلمان فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے، جہاں پر بھی وہ امت بن کے رہے، اس وقت وہ اسرائیل کے منہ پہ اپنا زوردار پنجہ مار کے ان کے دانت توڑ رہے ہیں۔ حزب اللہ، حماس، یہ پاسداران، یہ کون ہیں؟ انہوں نے ان چیزوں اسرائیل کام کرنے میں کامیاب ہوا، یہ رسم کے طور پہ دین رہ گیا۔ کسی نے میلاد رکھ لیا، کسی نے مجلس رکھ لی، کسی نے محفل رکھ لی، کسی نے تبلیغ جماعت کا عنوان سے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن روح اسلام جاتی رہی، رسمیں باقی رہ گئی۔ رسموں سے اللہ جنت میں وہ گھر نہیں عطا کرے گا جس کے مالک حسن و حسین ہیں۔ اس کے لیے اپنی انا کے بتوں کو توڑنا پڑے گا، دشمنیوں کو ختم کر کے اللہ کے حکم کے اوپر لبیک کہنی پڑے گی۔ انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، محمد کے صدقے تم بھائی بھائی بنے تھے۔ محمد کی نعتیں پڑھ کے، علی کے قصیدے پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، دشمنیاں اسی مقام پہ ہوں، دوستیاں اسی مقام پہ ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اللہ کے قوانین کو پامال کرتے جاؤ، حدود خدا کی ہم پرواہ نہ کریں اور ہم سمجھے کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ دوستوں نہیں، اللہ عادل ہے، اللہ کے نمائندگان بھی عادل ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم، ممکن ہے چونکہ وقت کے دامن میں کوئی جشن ہے، کوئی واقعہ آپ کی گوش گزار نہیں کر سکتا،
جمعے کا دن ہے. اسی بات پہ، اسی پیغام پہ جتنے بھی قصیدے پڑھیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے اسلام تک پہنچانے کا، اہل بیت تک پہنچانے کا، قرآن تک پہنچانے کا. پھر جب انسان اہل بیت کے پاس آ جائے، بندہ یہ تسلیم کر لے کہ حسن بے عیب الا ریب ہیں، علی بے عیب الا ریب ہیں، زہرا کی کوئی مثال نہیں، محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ معصوم ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب یہ مان لیں اور پھر قرآن اور آل محمد ایک حکم ارشاد فرمائیں، ایک رستہ دکھلائیں اور ہم کہیں نہیں، ہم اس رستے پہ نہیں چلنا، کیا یہ انصاف بنتا ہے؟ نہیں بنتا. ہاں، ہم آپ معاشرے میں دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم ان دونوں بھائیوں کی مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی کا سامان کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میں دعا کے لیے زحمت دوں گا قبلہ سید اسد عباس کو کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں.